السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے دلائل اہل سنہ والجماعہ حدیث مرفوعہ ان نماز تراویح کے حوالے سے۔ دلیل نمبر 1 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے۔ تحقیق سند میں اس کی سند کو حسن لکھا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر تلقی بالقبول کے طور پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح شمار ہوگی۔ اچھا جی، آگے جو اعتراض ہے اس پر وہ اور اس کے آگے جواب بھی انہوں نے اپنے حساب سے دیے ہیں، اگرچہ غلط جواب بھی دیے ہیں۔ بہرحال جی محترم کہتے ہیں جی تحقیق بتائیں صحیح ہے یا نہیں۔ محترم یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، یہ تحقیق اس میں غلط لکھی ہے، اور آگے جو انہوں نے پھر کہا جی اس کی سند میں یہ اعتراض جو کیا گیا ہے، پھر اس کا جو آگے انہوں نے اپنی جو ہے جواب دیا ہے جی، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ محترم بھائی یہ روایت جو ہے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی موجود ہے، جس طرح کہ اس میں بھی حوالہ ہے طبرانی کبیر کا، مصنف ابن ابی شیبہ کا، جی بالکل یہ موجود ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت سنن الکبریٰ کے اندر درج کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس بھائی نے دے دیا ہے، تو پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں اس کے بعد ہی کہ اس روایت کو بیان کرنے میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کوفی وہ منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ پھر اس پر جن محدثین نے جرح کی ہے ان میں سے امام جو ہے احمد بن رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود، امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی، امام صالح الجذرہ، امام ابن سعد، امام دارقطنی، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام جوزجانی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی، امام ابو علی نیشابوری، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ بن حجاج، امام ذہبی، امام ابن عدی، امام ابن جوزی، امام سیوطی، مزی وغیرہ اہل علم، انہوں نے اس کے اوپر سخت جرح کی ہے۔ کسی نے ضعیف کہا ہے، کسی نے کہا کہ لیسا بسکہ، یہ سکہ نہیں ہے، کسی نے متروک الحدیث قرار دیا، کسی نے منکر الحدیث قرار دیا۔ بہرحال یہ راوی متروک الحدیث اور منکر الحدیث ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے جی۔ تو آپ اس کی تحقیق کے لیے تہذیب التہذیب جو ہے اور الکامل ابن عدی، کتاب المجروحین، میدان الاعتدال، کتاب الضعفاء والمتروکین ابن جوزی کی، اسی طرح کتاب الضعفاء والمتروکین امام نسائی کی اور امام دارقطنی کی، اور امام اکیلی کی الضعفاء الکبیر، امام بخاری کی التاریخ الکبیر، الضعفاء الصغیر، ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح والتعدیل، حافظ ابن حجر کی تلخیص الخبیر اور تقریب التہذیب بھی سامنے رکھ لیں۔ پھر خود حنفی علماء نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جس طرح کہ علامہ ذیلی نصب الرایا کے اندر جلد 2 صفحہ 153 پر، علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ العرف الشذی کے صفحہ 281 پر، علامہ یوسف بنوری نے جلد 5 صفحہ 546 معارف السنن کی، اسی طرح جو ہے علامہ ابن حمام حنفی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے جرح کی ہے۔ ابن الحمام حنفی کی جو ہے فتح القدیر شرح دہیا جو ہے جلد 1 صفحہ 407، اس کو بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبْرَانِيُّ وَعِندَ الْبَيْهَقِيِّ من حدیث ابن عباس انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ
سوى الوتر فضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح. ابن ابی شیبہ کی مصنف طبرانی اور بہقی میں ابن عباس کی جو 20 رکعتوں والی روایت ہے وہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جو ابو بکر بن ابو شیبہ کے دادا ہیں اس کی وجہ سے ضعیف ہے، اور لکھتے ہیں جی اس کے ضعف پر اتفاق ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، تو لہذا یہ بھائی روایت ثابت نہیں ہے. اور پھر بریلویوں کے مولوی مولانا غلام رسول سعیدی ان کی شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 496 اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں. مفتی احمد یارہاں جال حق کے اندر جلد 2 صفحہ 243 پر بھی دیکھ لیں، ان کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے جی. اور اس پر مزید دیکھنا ہے تو بھائی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میدان الاعتدال کی جلد 1 صفحہ 48، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی الکامل جلد 1 صفحہ 240، اور حنفیوں کے ایک عالم علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ان کی جلد 5 صفحہ 349 مصر کا چھاپا ہے یہ، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے جی. یہ روایت منکر ہی ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.